بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دیسی اردو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں شمائلہ چودھری۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ صدر ٹرمپ کا بڑا اعلان، ایپسٹین کیس میں خصوصی پروسیکیوٹر مقرر نہیں ہوگا۔ صدر ٹرمپ کی صحت ٹھیک ہے، ہاتھ کی سوجن عوام سے ہاتھ ملانے کی وجہ سے ہوئی ہے، وائٹ ہاؤس۔ اسرائیل کے شام پر فضائی حملے، ڈروز کمیونٹی کے تحفظ کا دعویٰ۔ جان لیوس کی برسی پر نیو یارک میں ہزاروں افراد کا ٹرمپ مخالف مظاہرہ۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری، 22 افراد شہید، ہولی فیملی چرچ بھی متاثر۔ دمشق میں اسرائیلی حملہ، لائیو نشریات کے دوران شامی وزارت دفاع نشانہ بنی۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور اسلام آباد میں طوفانی بارشیں، 36 افراد جاں بحق، فوج طلب۔ ہیڈ لائنز اب جان چکے، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان کیرولائن لیوٹ نے بتایا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جیفری ایپسٹین کیس میں کسی خصوصی پروسیکیوٹر کی تقرری کی سفارش نہیں کریں گے۔ یہ فیصلہ ایسے وقت میں آیا جب ایپسٹین کے عالمی رہنماؤں سے تعلقات پر عوامی تشویش بڑھ رہی ہے۔ صدر کا موقف ہے کہ موجودہ قانونی نظام اس کیس کو نمٹانے کے لیے کافی ہے، تاہم ناقدین کا کہنا ہے کہ معاملے کی حساسیت اور وسعت کے پیش نظر آزادانہ تحقیقات ضروری ہیں تاکہ شفافیت اور عوامی اعتماد برقرار رہے۔ صدر ٹرمپ کی صحت کے بارے میں پھیلنے والی افواہوں کے بعد وائٹ ہاؤس نے وضاحت دی ہے کہ ان کی ٹانگوں کی سوجن ایک عام عمر رسیدہ کیفیت ہے جو خطرناک نہیں ہے، جبکہ دائیں ہاتھ پر سوجن اور نشان حالیہ عوامی ملاقاتوں میں بار بار ہاتھ ملانے کی وجہ سے ہیں۔ ترجمان کے مطابق صدر مکمل طور پر صحت مند ہیں اور عوام کو کسی پریشانی کی ضرورت نہیں۔ اسرائیل نے شام میں فوجی ٹھکانوں پر فضائی حملے کیے جنہیں وہ سرحد کے قریب آباد ڈروز کمیونٹی کے تحفظ کے لیے ضروری قرار دے رہا ہے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق یہ کارروائی ممکنہ خطرات کے رد عمل میں کی گئی۔ شام نے اس حملے کو اپنی خود مختاری کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے شدید مذمت کی ہے، جبکہ خطے میں کشیدگی مزید بڑھ گئی۔ امریکہ بھر میں شہری حقوق کے رہنما جان لیوس کی 5ویں برسی پر گڈ ٹربل لیوز آن کے نام سے مظاہرے ہوئے، جن میں نیو یارک کے ہزاروں افراد نے بھی شرکت کی۔ مظاہرین نے صدر ٹرمپ کی پالیسیوں کو جمہوریت اور نسلی انصاف کے لیے خطرہ قرار دیا۔ منتظمین نے کہا کہ یہ احتجاج جان لیوس کی پرامن جدوجہد اور برابری کے پیغام کو زندہ رکھنے کے لیے ہے۔ Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan. اسرائیل کی غزہ پر فضائی کارروائی میں کم از کم 22 افراد جاں بحق ہو گئے، جن میں کچھ ہلاکتیں تاریخی ہولی فیملی چرچ میں ہوئیں۔ یہ چرچ پوپ فرانسس سے منسوب ایک اہم مسیحی مقام ہے۔ فلسطینی حکام نے حملے کو شہریوں اور مذہبی مقامات پر حملہ قرار دیا۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ کارروائی دہشت گردی کے اہداف کے خلاف تھی۔ واقعہ ایسے وقت میں پیش آیا جب سیز فائر کی کوششیں جاری ہیں اور اس حملے سے مذاکرات مزید متاثر ہو سکتے ہیں۔ اسرائیل نے شام کے دارالحکومت دمشق میں وزارت دفاع کے مرکزی دفتر پر ایک بڑا فضائی حملہ کیا جو براہ راست ٹی وی نشریات کے دوران پیش آیا۔ حملے کے بعد پورے خطے میں جنگ کے خطرات بڑھ گئے ہیں۔ شامی میڈیا نے اس کارروائی کو جہادیت قرار دیا، جبکہ اسرائیل کی جانب سے فی الحال کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ حملہ بڑے پیمانے پر رد عمل کا باعث بن سکتا ہے۔ اور اب بات کر لیتے ہیں کچھ موسم کی۔ شدید بارشوں نے پنجاب، خیبر پختونخوا اور اسلام آباد میں تباہی مچا دی، جس سے کم از کم 36 افراد جاں بحق ہو گئے۔ نچلے علاقوں میں سیلابی پانی داخل ہو گیا، جبکہ موٹر وے پر آمد و رفت شدید متاثر ہوئی۔ حکومت نے ہنگامی صورتحال کے پیش نظر فوج کو طلب کر لیا۔ فوج امدادی کاموں کے لیے طلب کر لیا گیا۔ محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں کی پیشگوئی کی ہے اور شہریوں کو گھروں میں رہنے اور احتیاط برتنے کی ہدایت کی ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے دیسی اردو ٹی وی۔ You came to this country for a brighter future for you and your loved ones. You've made it this far. Now it's time to become a citizen. With citizenship, you gain the right to vote, access to federal jobs, the ability to keep your family closer, and the freedom to travel with a U.S. passport. These are just a few of the benefits waiting for you when you become eligible. We're here to help you through the process with free resources and personalized guidance. Together, we can make it easier. Get started at becomeacitizentoday.com.